بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہاریں عطا فرمائے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج کے اس دور میں ہر انسان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ پوری دنیا ایسے ہی کر رہی ہے۔ اگر وہ گناہ کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے، یہ الفاظ اس کی زبان پر جاری ہوتے ہیں کہ فلاں بھی تو ایسا کر رہا ہے، میں چوری کر رہا ہوں تو کیا ہوا، فلاں انسان بھی تو چوری کرتا ہے، میں سود کھا رہا ہوں تو کیا ہوا، فلاں گھر میں فلاں انسان فلاں بستی میں وہ بھی تو سود کھا رہا ہے، میں رشوت کھا رہا ہوں تو کیا ہوا، وہ بھی تو رشوت کھاتا ہے، وہ بھی تو دلالی مارتا ہے۔ تو میرے عزیزو، کسی کے اوپر نہیں جانا چاہیے۔ آپ کے ساتھ میں قبر میں کوئی نہیں جائے گا، آپ اکیلے جائیں گے اور آپ کے ساتھ میں اچھے اور برے اعمال جائیں گے۔ یہ نہ سوچا کریں کہ فلاں بھی تو کر رہا ہے، میں کر رہا ہوں تو کیا ہوا، اب تو زمانہ ایسا ہو گیا ہے، اب تو پوری دنیا ایسی ہو گئی ہے، اب تو ہر انسان ایسا ہو گیا ہے، اب تو گناہ عام ہو چکے ہیں۔ میرے عزیزو، کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ یہ چند دن کی زندگی ہے، اس کو اچھے سے گزار لیجیے۔ ایک دن تمہیں مرنا ہے، حضرت اسرائیل آئیں گے اور تمہاری روح کو تمہارے جسم سے نکال کر لے جائیں گے اور تمہارے اوپر اس وقت موت طاری ہو جائے گی۔ اسی کو موت کہتے ہیں۔ جب روح نکل جائے گی، روح کا نکل جانے کا نام موت ہوتا ہے۔ جب روح نکل جاتی ہے تو بس سانس کا ڈورا رک جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تو اسی کو موت کہا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اچھے کام کریں۔ 1000 سال کی زندگی نہیں ہے آپ کی، 1500 سال کی زندگی نہیں دی گئی ہے آپ کو، 500 سال کا زمانہ آپ کو نہیں ملے گا، بس کتنی زندگی اللہ نے آپ کو دی ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال، اور اس سے بھی زیادہ تو 120 یا 110 سال۔ لیکن صحیح زندگی کا جو زمانہ ہے وہ 50 یا 60 سال کا ہے۔ ان 50 سالوں میں، ان 60 سالوں میں آپ اچھے کام کر کے جنت کو حاصل کر لیں۔ یہ 60 سال کی زندگی اچھے سے گزار لیں۔ انسان کو 3 زندگی ملتی ہیں، ایک دنیا کی زندگی ہے، اور ایک قبر کی زندگی ہے، اور ایک حشر کی زندگی ہے۔ میرے عزیزو، لیکن قبر اور حشر کی زندگی اسی زندگی کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ قبر اور حشر کی زندگی کا ڈیپینڈ اسی زندگی پر ہے۔ اگر آپ کی دنیا کی زندگی اچھی ہے تو قبر کی زندگی آسان ہو جائے گی، اور دنیا کی زندگی اچھی ہے تو میدان حشر کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی۔ میرے عزیزو، بس فرق اتنا ہے میرے عزیزو کہ یہاں پر آپ کو 60 سال 70 سال زندگی گزارنا ہے، اور قبر کی ہزاروں سال کی زندگی ہے، ہزاروں سال کی، نہ جانے کب تک کی زندگی ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ آپ قبر میں جائیں گے، آپ کا انتقال ہوگا، موت آ جائے گی، پھر آپ کو قبر میں رکھا جائے گا۔ قبر میں جب تک رہیں گے جب تک کہ میدان محشر قائم نہیں ہوگا، ہے نا؟ بروز حشر تک آپ قبر میں رہیں گے، جب قیامت تک قبر میں رہیں گے۔ جب قیامت آئے گی، حشر کا میدان قائم ہوگا، حشر کا میدان برپا ہوگا، حشر کے میدان میں جانے کے لیے قبروں سے آپ کو اٹھایا جائے گا۔ اس وقت میں آپ کی اللہ کے سامنے پیشی ہوگی۔ تو ہزاروں سال کی زندگی قبر کی ہے، اور اس کے بعد میں 50,000 سال کی زندگی میدان حشر کی ہے۔ اگر آپ کی یہ اچھی زندگی ہے، آپ یہاں پر رہیے، نمازوں کی پابندی کریے، قرآن مقدس پڑھتے جائیے، ہے نا؟ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیجئے۔ جو گناہ آپ نے کر لیا ہے، اس گناہ سے سچے دل سے توبہ کر لیجئے کہ میں آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اب دیکھیے کیسا ماحول ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جھوٹ بولتا ہے، کبھی اس کو دھوکہ دیتا ہے، کبھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی چغلخوری کر دیتا ہے، اس کی غیبت کرتا ہے، اس کی برائی کرتا ہے، جبکہ اللہ فرماتا ہے جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ اب انسان کہتا ہے کہ یار ہمارے گھر میں برکت ہی نہیں ہو رہی ہے، ہم جتنا کماتے ہیں ہم پریشان ہیں، ہمارے ہاتھ میں پیسہ ہی نہیں رکتا،
تو میرے عزیزوں تمہارے گھروں کی برکتیں ختم ہو گئی. جھوٹ بول بول کر تم نے اپنی روزی کو گھٹا لیا, تم نے اپنی روزی کی برکتوں کو ختم کر دیا, اپنے گھر کی برکتوں کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا, تم نے اپنی زبان سے ختم کر دیا. کیسے؟ جھوٹ بول کر, چغل خوری کر کے, برائی کر کے, گالیاں بک کر. جن گھروں میں جھوٹ بولا جاتا ہے, جن گھروں میں دلالی کا پیسہ کھایا جاتا ہے, رشوت کا پیسہ کھایا جاتا ہے, سود کا پیسہ کھایا جاتا ہے, تو وہ لوگ یہ سمجھیں کہ وہ اچھی حلال روزی نہیں حرام روزی کھا رہے ہیں, اور وہ گندی چیز کھا رہے ہیں اور غلاظت والی چیز کھا رہے ہیں. یوں سمجھ لیجئے حدیث پاک میں آتا ہے جس نے سود کھایا تو بس اس کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ اس نے گندی چیز کھائی. اس کا حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے ٹٹی کھائی. تو میرے عزیزوں, تو سود کھانا, حرام کھانا, رشوت کھانا, چوری کرنا, چغلخوری کرنا, یہ سب گناہ کے کام ہیں. ان کاموں سے بچنا چاہیے اگر اچھی زندگی گزارنا ہے. اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ غریب لوگ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. 500 سال پہلے. اور یہاں کتنے دن رہنا ہے غریب؟ 50 سال, 60 سال, 70 سال, اس کے بعد مر جانا ہے. پریشانی کی زندگی 50-60 سال گزاری اور اللہ کے دیے پر شکر کیا, نمازوں کی پابندی کی, اور اللہ راضی اگر ہو گیا, ایمان پر خاتمہ ہوا, تو پھر قبر بھی آسان اور حشر بھی آسان. جنت کا پروانہ وہاں ملے گا, جنت کے باغات ملیں گے, قبر کو جنت بنا دیا جائے گا, قبر میں آرام مل جائے گا آپ کو, میدان حشر میں جنت کا ٹکٹ مل جائے گا. جنت میں پھر آپ کو آرام ہی آرام ہوگا, کسی طریقے کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی, ہر طریقے کا عیش ہوگا. بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے دن بھی یہاں پر رہیں اچھے انداز سے رہیں, اللہ و رسول کو راضی کرنے والے کام آپ کرتے رہیں, انشاءاللہ تعالی آپ کامیاب ہو جائیں گے. میرے عزیزوں, لوگ کہتے ہیں کہ گناہ کیسے چھوڑیں؟ گناہ ہم نہیں چھوڑ سکتے. وہ ضرور سنیں جو گناہوں میں مبتلا رہتی ہے. تو گناہ ہوتا ہے, چھوٹا ہو یا بڑا, کسی طریقے کا بھی آپ نے گناہ کیا تو اس سے توبہ کر لیجیے. توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اللہ کے سچے بندے بن جائیے. میرے عزیزو, اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے, اور اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کما لا ذنب لہ. انسان توبہ کرنے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو سچی توبہ کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے, اور توبہ کر کے انسان پاک و صاف ہو جاتا ہے نا. اور انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے, توبہ کرنے والوں سے پیار فرماتا ہے. آپ یہ کام ضرور کریں. آج جمعے کا مبارک دن ہے, سچے دل سے توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں, اور سچے دل سے آپ توبہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ معافی آپ کو ضرور عطا فرمائے گا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کل ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم.